السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ عزیز بچوں، آج ہم لوگ سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ اسم ظرف کسے کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم یہ جانیں گے اسم ظرف بنانے کا قاعدہ کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہم یہ جانیں گے اسم ظرف کے اوزان کتنے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہم اسم ظرف بنانے کے قاعدے کو مثالوں سے سمجھیں گے۔ پانچویں نمبر پر میں آپ لوگوں کو کچھ افعال، کچھ فعل لکھ کر کے دوں گا، ان سے آپ لوگوں کو اسم ظرف بنانا ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ اسم ظرف کسے کہتے ہیں اس کی تعریف ہم لوگ جان لیتے ہیں۔ لکھتے ہیں اسم ظرف۔ اسم ظرف، اسم ظرف، اسم ظرف وہ اسم ہے جو کسی کام کی جگہ یا وقت بتائے، جو کسی کام کی جگہ یا وقت بتائے، جیسے منصر، مدد کرنے کی جگہ یا وقت، کرنے کی جگہ یا وقت۔ اس کے بعد مضرب، مضرب مارنے کی جگہ یا وقت، مارنے کی جگہ یا وقت۔ یہ آپ نے دیکھا مثال سے ابھی اس میں پتہ چل رہا ہے نا۔ دیکھو، اسم ظرف وہ اسم ہے جو کسی کام کی جگہ یا وقت بتائے، جیسے منصر مدد کرنے کی جگہ یا وقت، مضرب مارنے کی جگہ یا وقت۔ تو اسم ظرف سے دونوں چیزیں پتہ چلتی ہیں، کسی کام کی جگہ بھی معلوم ہوتی ہے اور وقت بھی پتہ چلتا ہے۔ اب بچوں، ہم لوگ دوسرے نمبر پر یہ جانتے ہیں کہ اسم ظرف بنانے کا قاعدہ کیا ہے۔ دیکھو بچوں، یہاں پر لکھا ہوا ہے گردان اسم ظرف، گردان اسم ظرف، مفعل، مفعلان، مفاعل، تین سیغے آتے ہیں، اس میں تین سیغے، اوزان اس کے دو ہیں۔ اسم ظرف کے اوزان دو ہیں، ایسے آپ سمجھ لو۔ وزن ہوتا ہے نا، جیسے کسی بھی فعل کا ایک وزن ہوتا ہے، ضربا یضربو فعلا یفعلو کے وزن پر ہے، اور نصرا ینصرو فعلا یفعلو کے وزن پر ہے، سمعا یسمعو فعلا یفعلو کے وزن پر ہے، فعلا یفعلو کے وزن پر ہے۔ تو ایسے ہی اسم ظرف کے جو اوزان ہیں وہ دو ہیں۔ ایک اسم ظرف کبھی آئے گا مفعل کے وزن پر، مفعل۔ یہاں پر دیکھو، یہاں پر یہ کتاب میں غلط لکھا ہے مفعل، یہاں پر صحیح لکھا ہے، یہاں پر غلط، یہاں پر رہے گا مفعل، مفعل۔
دو وزن ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ مفعل، مفعل عین کلمہ پر فتحہ، مفعل عین کلمہ پر دیکھو کسرہ۔ تو اس میں ظرف کے آپ ایسے یاد رکھنا دو وزن ہیں۔ آپ کے دماغ میں ایک سوال آتا ہوگا، اور اگر نہیں آتا ہے بچوں تو آنا چاہیے، وہ یہ کہ کب کوئی اس میں ظرف مفعل کے وزن پر رہے گا اور کب کوئی اس میں ظرف مفعل کے وزن پر رہے گا۔ جیسے دو مثالیں ہیں، ایک تو ہم نے ذکر کیا منصر، یہ کس کے وزن پر ہے؟ منصر، دیکھو منصر، منصر مفعول کے وزن پر ہے۔ مضرب، مضرب، دیکھا آپ نے، مفعول مضرب، مفعول منصر۔ تو یہ بدل کیسے رہا ہے اس کا بھی قاعدہ میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ اس میں ظرف کی تعریف آپ نے سمجھ لی، آپ نے یہ بھی جان لیا اس میں ظرف کے اوزان دو ہیں، مفعل مفعل۔ مفعل کے وزن پر کب آئے گا کوئی فعل اس میں ظرف، مفعل کے وزن پر کب آئے گا، اس کو میں قاعدے کے بعد میں بتاؤں گا۔ اب دیکھو یہاں پر لکھا ہوا ہے اس میں ظرف بنانے کا فصل، اس میں ظرف بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ علامت مضارع کو حذف کر دے۔ اب ہم لوگ ایک فعل لیتے ہیں اور اس سے کیا کہتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اوزان بھی ہم لوگ غائب کر دیتے ہیں، اور اس کو بھی غائب کر دیتے ہیں۔ ایک فعل لیتے ہیں ینصر، ینصر۔ اب دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، سب سے پہلے کہہ رہے ہیں علامت مضارع کو حذف کر دے۔ یہ ینصروں میں یا علامت مضارع ہے، اس کو حذف کر دیجیے، اور شروع میں میم مفتوح لائیں۔ یہ یہاں پر ہم لوگ میم مفتوح لے کر کے آ گئے، اور عین کلمہ اگر مضموم ہو تو اس کو فتحہ دے دے۔ عین کلمہ کیا ہے؟ یفعلو۔ یہ عین کلمہ پہچاننے کے لیے میں نے آپ کو ایک اصول پچھلے درس میں بتایا ہے کہ یفعلو آپ لکھ لو، ایسے ایسے یفعلو آپ لکھ لو، یفعلو لکھ لو، اور ینصرو اس کے نیچے لکھ لو، ینصرو، یا کے نیچے یہ، نون کے نیچے فا، عین کے نیچے صاد، لام کے نیچے را۔ اب کیا کہہ رہے ہیں، اور عین کلمہ اگر مضموم ہو تو اس کو فتحہ دے دیں۔ عین کلمہ صاد ہے، مضموم ہے، اس کو فتحہ دینا ہے۔ نون یہاں پر ہم لوگ ایسے رہنے دیتے ہیں، اور عین کلمہ ضمہ ہے تو اس کو فتحہ دینا ہے، یہ صاد، ورنہ اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ یعنی اگر ضمہ ہے تو فتحہ دینا، اور اگر فتحہ ہے تو فتحہ ہی رہنے دینا ہے، کچھ اور نہیں کرنا ہے۔ اور لام کلمہ کو تنوین دے دے تو اس میں ظرف بن جائے گا۔ لام کلمہ کیا ہے؟ لام کلمہ را ہے، را کو تنوین دیجیے۔ اب کیا بن گیا یہ؟ منصرن، منصرن کس کے وزن پر؟ مفعل کے وزن پر۔ ایک ہم نے دیکھ لیا اس کا وزن، یہ ہم نے دیکھا منصرن مفعل کے وزن پر، مفعل کے وزن پر، یہ ہم نے دیکھ لیا۔ ایک وزن ہے اس کا مفعل، مفعل بھی اس کا ایک وزن ہے۔ اب اس کو بھی اس کے وزن پہ ہم کوئی فعل لے کر کے آتے ہیں۔ ہم لوگ ایک فعل لاتے ہیں یفعلو، یضرب، یضرب۔ اب یہ جو بنے گا نا مفعول کے وزن پر بنے گا۔ علامت مضارع دیکھیے، سب سے پہلے یہ پہچان لو عین کلمہ کے نیچے کون سا حرف ہے، فا کلمہ کے نیچے اور لام کلمہ کے نیچے۔ یا کے نیچے تو یا ہے، فا کلمہ کے نیچے ضاد ہے، عین کلمہ کے نیچے را ہے، لام کلمہ کے نیچے با ہے۔ سمجھ گئے؟ یضرب، اسی طریقے سے آپ پڑھنا۔ سب سے پہلے علامت مضارع ہم لوگ گرا دیتے
سب سے پہلے ہم لوگوں نے علامت مضارع یہ گرا دیا، اور یہاں پر میم مفتوح ہم لوگوں نے بڑھا دیا۔ دوسرے نمبر پر زاد ساکن ہے تو اس کو ایسے ہی رہنے دیتے ہیں۔ اور عین کلمہ کے تعلق سے انہوں نے کہا اگر ضمہ ہے تو فتحہ دیں گے، اور اگر ضمہ نہیں ہے، کوئی اور حرکت ہے یعنی زبر یا زیر ہے تو کچھ بھی نہیں کرنا۔ ضمہ ہوگا تو فتحہ دو گے، اور اگر ضمہ نہیں ہے تو جو بھی حرکت ہے اسے رہنے دینا ہے، کچھ بھی اسے نہیں چھیڑنا ہے۔ اب را کلمہ کے نیچے زیر ہے، اب اس کو ایسے ہی رہنے دیتے، اور لا کلمہ کا جو حرف ہے اس پر تنوین دے دیں گے۔ اب بتاؤ کیا ہو گیا؟ مضربن، مضربن، مفعل، یہ والا وزن مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ مل گیا نا، مفعل کا یہ والا وزن مل گیا۔ اور منصرن، منصرن یہ والا وزن مل گیا، دونوں اوزان مل گئے اور مثالوں سے سمجھ گئے۔ اب یہ کیسے بنتا ہے یہ مفعل اور مفعل کب بنے گا؟ اس کا بھی ایک قاعدہ ہے بچوں، وہ قاعدہ بھی آپ لوگ اپنی کاپی پر لکھ لو، وہ قاعدہ بھی آپ لوگ اپنی کاپی پر لکھ لو۔ یہ دیکھو، ایک ہے فعل ہمارے پاس مفعل، یہاں پر لکھو اس میں ظرف، یہاں پر لکھو مفعل، یہاں پر لکھو مفعل۔ دیکھ لیا آپ نے، مفعل مفعل دو اوزان ہیں۔ اب یہاں پر آپ لکھو ایسے، اس مضارع سے جس کے عین کلمہ پر ضمہ یا فتحہ ہو۔ دیکھا آپ نے کیا کہا؟ مفعل کب بنے گا؟ مفعل کے وزن پر کوئی فعل کب اس میں ظرف بنے گا؟ اس مضارع سے جس کے عین کلمہ پر ضمہ یا فتحہ ہو، تو اس سے اس میں ظرف جو بنے گا وہ مفعل کے وزن پر آئے گا۔ جیسے اس کو ہم لوگ کاٹتے ہیں، یہاں پر کیا کہتے ہیں، ابھی بعد میں اس کو لکھ دیں گے، یہاں پر لکھتے ہیں مفعل، مفعل۔ اب دیکھو ایسے آپ لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی، مثال سے ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ جس کے عین کلمہ پر ضمہ یا فتح ہو تو مفعل سے بنے گا، اس میں ظرف مفعل کے وزن پہ آئے گا۔ جیسے ینصرو، ینصرو، جس کے عین کلمہ پر، جس کے عین کلمہ پر ضمہ یا فتح ہو۔ یہاں پر عین کلمہ کون سا ہے؟ یفعلو، یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں چھوٹا سا یفعلو، یفعلو، یا کے نیچے یا، نون کے نیچے فا، عین کے نیچے صاد، لام کے نیچے را۔ عین کلمہ پر ضمہ یا فتح ہو تو مفعل ہوگا، عین کلمہ پر ضمہ ہے تو اب اس سے اس میں ظرف کیا بنے گا؟ مفعل منصر، منصر، سمجھ گئے؟ عین کلمہ پر ضمہ یا فتح ہو تو مفعل بنے گا، عین کلمہ پر ینصرو، صاد پر کیا ہے؟ ضمہ ہے تو کیا بنا؟ منصر مفعل۔ یہ تو مثال کس کی ہوئی؟ ضمہ کی۔ اب فتحہ کی مثال باقی ہے۔ فتحہ کی مثال ہم لوگ فتحہ یفتح سے ہی دیکھتے ہیں۔ فتحہ یفتح، دیکھو
یفعلو، یفتحو۔ اب بتاؤ، یہ اس کے نیچے ہو گیا، فا کے نیچے ہو گیا، عین کے نیچے تا ہو گیا، لام کے نیچے ہا ہو گیا۔ یفتحو، 4 حرف اس میں، 4 حرف اس میں۔ یا فتح ہو عین کلمہ پر، تب بھی مفعول کے وزن پر بن جائے گا۔ دیکھو مفعل، اب عین کلمہ پر فتح ہے، کیا بن جائے گا؟ مفتحن، مفتحن۔ تو آپ کو یاد کر لینا ہے، جب عین کلمہ پر فعل مضارع کے ضمہ یا فتح ہوگا تو اس سے اسم ظرف مفعول کے وزن پر بنے گا۔ اور دونوں مثالیں، ضمہ کی مثالیں اور فتح کی مثالیں میں نے لکھ کر کے آپ کے سامنے دکھا دی۔ اچھا، مفعول کب بنے گا؟ اس مضارع سے، اس مضارع سے جس کے عین کلمہ پر کسرہ ہو۔ بچوں، کوئی بھی فعل مضارع ہے، اس کے عین کلمہ پر اگر کسرہ ہے یعنی زیر ہے تو اس سے جب اسم فاعل بنائیں گے تو مفعول کے وزن پر نہیں بنے گا اسم ظرف۔ جب ہم اس سے اسم ظرف بنائیں گے تو مفعول کے وزن پر نہیں بنے گا بلکہ مفعول کے وزن پر بنے گا۔ ہم نے قاعدہ لکھا، اس مضارع سے جس کے عین کلمہ پر کسرہ ہو تو اسم ظرف مفعول کے وزن پر بنے گا۔ اب ایک مثال سے آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں، جس کے عین کلمہ پر کسرہ ہو۔ یہ لکھتے ہیں یہاں پر یفعلو، یفعلو، یضربو، یضربو۔ اب دیکھ لو، یا کے نیچے یا، فا کے نیچے ضاد، عین کے نیچے را، لام کے نیچے با۔ سب پہچان لیا آپ نے کون کس کے نیچے ہے؟ قاعدہ کیا ہے؟ جس کے عین کلمہ پر کسرہ ہو تو اس سے اسم ظرف مفعول کے وزن پر بنے گا۔ اب یضربو ہے، عین کلمہ پر کیا ہے؟ کسرہ ہے یعنی زیر ہے۔ اب اس سے اسم ظرف کیا بنے گا؟ مضربن، مفعول، مضربن۔ تو یہ قاعدہ یاد کر لو کہ کب اسم ظرف مفعول کے وزن پر ہوگا، کب مفعول کے وزن پر۔ ایک بار پھر سے بتا دیتا ہوں، جب فعل مضارع کے عین کلمہ، جب فعل مضارع کا عین کلمہ ضمہ ہوگا یا فتح ہوگا تو اس سے اسم ظرف مفعول کے وزن پر بنے گا، اور جب فعل مضارع کے عین کلمہ پر کسرہ ہوگا تو اس سے اسم ظرف مفعول کے وزن پر بنے گا، جیسے مضربن، یضربو سے مضربن، مارنے کی جگہ یا وقت۔ مفعل، مفعلان، مفاعل، ایک واحد، ایک تثنیہ، ایک جمع۔ یہ واحد، تثنیہ اور یہ جمع۔ دوسرا وزن ہے مفعل، مفعلان، مفاعل، جمع تینوں کا برابر رہے گا، تثنیہ میں فرق ہو جائے گا۔ تو یہ وزن 2 ہوئے، ایک مفعل اور ایک مفعل۔ 2 اوزان ہوئے اسم ظرف کے۔ کیسے کیسے آتے ہیں؟ کب مفعول کے وزن پر آئے گا کوئی اسم ظرف کسی فعل سے، اور کب مفعول کے وزن پر آئے گا، ساری تفصیل میں نے آپ کے سامنے بتا دی۔ اس کا معنی بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ اب اس کا معنی بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، اس کو ذرا مفعل،
مفعل، مفعلان، مفعل، مفعلان، مفاعل۔ ایک وزن یہ ہو گیا، دوسرا وزن ہے مفعل، مفعلان، مفاعل، مفاعل۔ اب ہوگا، اس کا معنی ہوگا کرنے کی ایک جگہ یا وقت۔ یہاں پر آپ لوگ ایک چیز اور لکھ لو گے، واحد، تثنیہ، جمع، یہی اس پہ بھی لگا مفعول پر۔ اب کرنے کی دو جگہیں یا وقت، کرنے کی سب یا بہت سی جگہیں یا وقت، یہ ہو گیا یا معنی۔ اس کا بھی سے بھی معنی ہوگا کرنے کی ایک جگہ یا وقت، اور کرنے کی دو جگہیں یا وقت، دو وقت، دو جگہیں، کرنے کی مفاعل، کرنے کی بہت سی جگہیں یا بہت سے وقت۔ اب ہم لوگ الگ مثال سے سمجھتے ہیں اس کو، یہ ایسے لکھے رہنے دیتے ہیں، اسی کے اوپر ہم لوگ لکھتے ہیں مفعل، کس فعل سے لکھیں گے؟ نصرہ سے، منصر، 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 منصران، منصران، مناصر، مناصر۔ مدد کرنے کی ایک جگہ یا وقت، مدد کرنے کی دو جگہ یا وقت، دو جگہیں یا دو وقت، مدد کرنے کی بہت سی جگہیں یا بہت سے وقت۔ ایسے ہی مفعلون کے وزن پر ہم لوگ دیکھتے ہیں، مضرب، مضرب، مفعل، مضربان، مضربان، مفعلان، مضارب، 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 مفاعل۔ یہ ہے نصرہ سے اور ضربہ سے۔ ایک مفعلن کے وزن پر میں نے آپ کو دکھایا اس میں ظرف بنا کر کے، اور دوسرے مفعلن کے وزن پر میں نے آپ لوگوں کو اس میں ظرف بنا کر کے دکھایا۔ اب آپ لوگوں کو میں کچھ فعل دیتا ہوں، اس سے آپ لوگوں کو اس میں ظرف بنانا ہے۔ اب فیصلہ آپ لوگوں کو کرنا ہوگا کہ کس فعل سے اس میں ظرف مفعلن کے وزن پر بنے گا اور کس فعل سے اس میں ظرف مفعلن کے وزن پر بنے گا۔ میں دیتا ہوں نمبر 1، اس میں ظرف دیکھیں، دو اوزان ہیں، دونوں لکھ دیتا ہوں، مفعل، مفعل۔ اب ایک فعل دیتا ہوں، عامل، یعمل، یعمل، ایک فعل یہ ہوا۔ دوسرا فعل جو آپ کے سامنے ہے وہ ہے عبد یعبد، اس کا معنی ہوتا ہے کام کرنا۔ عبد
یعبدو معنی عبادت کرنا۔ تیسرا فعل دیتا ہوں، سجدہ یسجد، سجدہ کرنا۔ اور اسی طریقے سے چوتھا فعل آپ کے سامنے ہے شریبا، شریبا یشرب معنی پینا، پینا۔ یہ چار فعل دیے۔ اب آپ کا کام ہے بچوں، اس میں سے جو جس اوزن پر بن سکے اس میں ظرف اس سے آپ بنا لیجئے۔ مضارع میں نے لکھ دیا، قاعدہ آپ کو اگر یاد ہوگا تو بنا لوگے۔ ایک بار میں قاعدہ اور ذکر کر دیتا ہوں کہ کب اس میں ظرف مفعولن کے اوزن پر بنے گا اور کب مفعولن کے اوزن پر بنے گا۔ جب عین کلمہ پر ضمہ یا فتحہ ہوگا تو اس میں ظرف مفعولن کے اوزن پر بنے گا، اور جب عین کلمہ پر کسرہ ہوگا تو اس میں ظرف مفعولن کے اوزن پر بنے گا، جیسے ضربہ یضرب، مضرب، نصر ینصر، منصر، مفعول۔ تو یہ بچوں آج کے درس میں ہم نے فعل مضارع سے اس میں ظرف بنانے کا قاعدہ سیکھا، اور کئی ساری مثالوں سے ہم نے اس قاعدے کو سمجھا۔ مشق کے لیے، تمرین کے لیے کچھ فعل میں نے بورڈ پر لکھا ہے، اس سے آپ اس میں ظرف بناؤ، لیکن یاد رہے اس میں ظرف کے دو اوزن ہیں، مفعل، مفعل۔ کبھی کسی فعل سے اس میں ظرف مفعولن کے اوزن پر بنے گا اور کبھی کسی فعل سے اس میں ظرف مفعولن کے اوزن پر بنے گا۔ آپ کو اگر قاعدہ یاد ہو گیا کب مفعولن سے بنے گا، کب مفعولن کے اوزن پر بنے گا اور کب مفعولن کے اوزن پر بنے گا، تو ان مثالوں سے آپ آسانی کے ساتھ اس میں ظرف بنا لوگے۔ بچوں اب ہمارا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آپ سے نئے سبق کے ساتھ ملیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔